السلام علیکم ڈیئر ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ آب حیات کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہیں۔ چلے پھر سٹارٹ کرتے ہیں۔ لیکن بیٹا، جھگڑا کس بات پر ہوا؟ امامہ کے پاس اس ایک سوال کا جواب نہیں تھا۔ سیدہ اور کلثوم آنٹی کے ہر بار پوچھنے پر اسے احساس ہوتا کہ اس سوال کا جواب اس کی نیت صاف ہونے کے باوجود اس کو مجرم بنا رہا تھا۔ اگر وہ ان کو یہ بتاتی کہ وہ اپنے ایک پرانے دوست کے ساتھ کھانے پر گئی تھی تو وہ کبھی کسی اچھے رد عمل کا اظہار نہیں کرتے۔ وہ یہ سب ڈاکٹر صاحب کو بھی نہیں بتا سکتی تھی، جو گھر آتے ہی اسے اس طرح دیکھ کر پریشان ہوئے تھے۔ اسے میرے کریکٹر پر شک تھا۔ اس نے ان کے بار بار پوچھنے پر سر جھکائے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر سبتیلی کو جیسے شوق لگا تھا۔ سیدہ اماں اور انٹی کلثوم بھی بول نہ سکی۔ ڈاکٹر صاحب نے اس کے بعد کوئی سوال نہیں کیا اس سے۔ وہ رات کو آئے گا تو میں اس سے بات کروں گا، پریشانی کی کوئی بات نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے امامہ کو تسلی دی۔ میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ میں جاب کر لوں گی لیکن اب اس کے گھر نہیں جاؤں گی۔ ڈاکٹر سبتیلی نے اس کی کسی بات کے جواب میں کچھ نہیں کہا۔ وہ اب بھی شوق میں تھے۔ سالار سکندر کے بارے میں جو تاثر وہ آج تک بنائے بیٹھے تھے وہ بری طرح منسوخ ہوا تھا۔ وہ خود کو یقین دلانے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ سب کسی غلط فہمی کا نتیجہ ہو سکتا ہے، ورنہ سالار اس لڑکی کو آدھی رات اس طرح کا الزام لگا کر نہیں نکال سکتا جس کو وہ اپنی بیٹی کہتے تھے۔ فرقان اس رات اکیلا آیا تھا۔ سالار اس کے ساتھ نہیں تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے لیکچر کے بعد اسے روک لیا اور سالار کے بارے میں پوچھا۔ وہ کچھ مصروف تھا اس لیے وہ نہیں آ سکا، فرقان نے اطمینان سے کہا۔ آپ کو اس نے بتایا ہے کہ اس نے امامہ کو گھر سے نکال دیا ہے؟ فرقان چند لمحے بول نہ سکا۔ امامہ کو؟ اس نے بے یقینی سے کہا۔ آپ کے ڈرائیور کے ذریعے ہی اس نے کل امامہ کو سیدہ بہن کے گھر بھجوایا تھا۔ فرقان کو پچھلی رات سالار کی کال یاد آ گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ کیسے؟ مطلب؟ فرقان کا دماغ واقعی چکرا گیا۔ سالار امامہ پر جس طرح جان چھڑکتا تھا، کم از کم اس کے لیے یہ بات ماننا ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ اسے گھر سے نکال سکتا ہے، وہ بھی اس طرح آدھی رات کو۔ وہ اسے کل جم میں بہت خاموش لگا تھا اور آج تو آیا ہی نہیں تھا۔ میں اسے ابھی فون کرتا ہوں، میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ فرقان نے پریشان ہوتے سالار کو اپنے سیل سے کال کی۔ سالار کا سیل آف تھا۔ اس نے دوبارہ گھر کے نمبر پر ٹرائی کیا، کسی نے فون نہیں اٹھایا۔ اس نے کچھ حیران ہو کر ڈاکٹر صاحب کو دیکھا۔ فون نہیں اٹھا رہا، سیل آف ہے۔ میں گھر جا کر اس سے بات کرتا ہوں، آپ امامہ کو میرے ساتھ بھیج دیں۔ فرقان واقعی پریشان ہو گیا تھا۔ نہیں، امامہ آپ کے ساتھ نہیں جائے گی۔ اس نے نکالا ہے، خود ہی آ کر معذرت کر لے اور لے جائے، ڈاکٹر صاحب نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ آپ اسے جا کر میرا پیغام دے فرقان نے ڈاکٹر سبتیلی کو کبھی اتنا سنجیدہ نہیں دیکھا تھا۔ سالار نے بل کی آواز کو چند بار نظر انداز کرنے کی کوشش کی، لیکن جب اسے اندازہ ہو گیا کہ فرقان جانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا اور اس کا یہ ارادہ کیوں تھا وہ جانتا تھا، اس نے جا کر دروازہ کھولا اور پھر دروازہ کھلا چھوڑ کر اندر آ گیا۔ تم نے امامہ کو گھر سے نکال دیا ہے؟ فرقان نے اندر آتے ہی اپنے عقب میں دروازہ بند کرتے ہوئے کہا۔ میں نے نہیں نکالا، وہ خود گھر چھوڑ کر گئی ہے۔ سالار نے پیچھے دیکھے بغیر اسٹڈی روم میں جاتے ہوئے کہا۔ مجھ سے جھوٹ مت بولو، تم نے خود مجھے ڈرائیور کو بھیجنے کا کہا تھا۔ فرقان اس کے پیچھے اسٹڈی روم میں آ گیا۔ ہاں، کہا تھا، کیونکہ اس نے مجھے گھر چھوڑنے کی دھمکی دی تھی۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، تمہیں کل جانا ہے تم آج چلی جاؤ، لیکن میں نے اسے نکالا نہیں۔ اس نے اپنی کرسی پر بیٹھتے ہوئے بے تاثر چہرے سے کہا۔ فرقان نے سگریٹ کے ٹکڑوں سے بھرے ایشٹرے کو دیکھا، پھر اس سلگتے ہوئے سگریٹ کو، جس سے دوبارہ وہ اٹھا رہا تھا۔ بیویاں گھر چھوڑنے کی دھمکیاں دیتی رہتی ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسے اس طرح گھر سے نکال دو، فرقان نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ دیتی ہوں گی، بٹ شی ڈیئر ناٹ ٹو ڈو دیٹ ٹو می، اس نے فرقان کی بات کاٹ کر کہا۔ ڈاکٹر صاحب کتنے پریشان ہیں، تمہیں اندازہ ہے کہ میرا اور اس کا معاملہ ہے؟ ڈاکٹر صاحب کو کیوں بیچ میں لائی؟ وہ سلگا تھا، وہ کیسے نہ لے کر آتی؟
تم اسے گھر سے نکالتے اور ڈاکٹر صاحب کو پتہ نہ چلتا؟ وہ چاہتی تو نہ پتہ چلتا۔ اگر اتنی جرأت تھی کہ گھر چھوڑ کر چلی گئی تو پھر اتنا حوصلہ بھی ہونا چاہیے کہ منہ بند رکھتی۔ اس نے سگریٹ کا ٹکڑا ایشٹرے میں پھینکتے ہوئے کہا۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں۔ کس بات پر جھگڑا ہوا ہے تم دونوں کا؟ بس ہو گیا کسی بات پر۔ وہ کم از کم وجہ بتانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ فرقان آدھے گھنٹے بحث کے بعد اس کی وجہ معلوم نہ ہو سکی اور پھر اس نے ہتھیار ڈال دیے۔ ٹھیک ہے، جو ہو گیا سو ہو گیا، اب تم اسے لے آؤ۔ یہ تو میں نہیں کروں گا، نہ میں نے اسے نکالا ہے نہ میں اسے لے کر آؤں گا۔ وہ خود آنا چاہتی ہے تو آ جائے، اس نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ اور ڈاکٹر صاحب یہ سب ہونے دیں گے؟ ان کا پیغام یہی ہے، تم جا کر معذرت کر کے اسے لے آؤ۔ سالار خاموش رہا۔ میرے ساتھ چلو، ابھی لے آتے ہیں اسے۔ میں نہیں جاؤں گا، ڈاکٹر صاحب سے میں خود بات کر لوں گا۔ ابھی کرو بات۔ میں ابھی بات نہیں کرنا چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ وہ کچھ دن وہاں رہے اور یہ اس کے لیے اچھا ہوگا۔ فرقان اگلے 2 گھنٹے بیٹھے اسے یہی سمجھاتا رہا، لیکن وہ اس کے انکار کو اقرار میں نہ بدل سکا۔ وہ بے حد ناخوش سالار کے اپارٹمنٹ سے گیا۔ اس کی خفگی نے سالار کے فرسٹریشن میں کچھ اور اضافہ کر دیا۔ ڈاکٹر صفدر علی اگلے 4 دن اس کا انتظار کرتے رہے۔ وہ نہیں آیا اور نہ ہی اس کا فون آیا تھا۔ انہیں خود اس کو فون کرنے میں عار تھا۔ انہیں کہیں نہ کہیں یہ توقع تھی کہ وہ ان کا احترام اتنا ضرور کرتا ہے کہ اس کا پیغام ملنے پر آ جاتا، لیکن اس کی مکمل خاموشی نے جیسے انہیں ذہنی دھچکا پہنچایا تھا۔ امامہ اس دن ان کے گھر پر تھی۔ فرقان، ڈاکٹر صفدر علی اور سالار کے اپارٹمنٹ کے درمیان گھنچکر بنے ہوئے تھے۔ اس ساری صورتحال میں سب سے زیادہ ابتر ذہنی حالت امامہ کی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس کے معاملے میں اس طرح کا رویہ دکھا سکتا تھا۔ چوتھے دن ڈاکٹر صفدر علی نے سالار کو فون کر دیا۔ وہ آفس میں بیٹھا ہوا تھا اور سیل پر ڈاکٹر صاحب کا نمبر دیکھ کر چند لمحے وہ ہل نہ سکا۔ یہ ایک ایسی کال تھی جس سے وہ بچنا بھی چاہتا تھا اور جس سے وہ اٹینڈ نہ کرنے کی جرأت بھی نہیں کر سکتا تھا۔ رسمی سلام دعا کے بعد ڈاکٹر صاحب نے بغیر کسی تمہید سے اس سے کہا، آپ اگر شام کو میری طرف آ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ میں آ جاتا ہوں۔ اگر معاملہ ختم کر لیں گے تو ٹھیک ہے، ورنہ معاملہ ختم کر لیں گے۔ ان کے الفاظ میں اس کے لیے کسی بھی قسم کا ابہام نہیں تھا۔ میں آ جاؤں گا، مہربانی ہوگی آپ کی۔ اس نے مزید کوئی بات کیے بنا سلام کر کے فون بند کر دیا۔ وہ فون ہاتھ میں پکڑے بیٹھا رہا۔ ڈاکٹر صفدر علی کا یہ لہجہ اس کے لیے نیا تھا اور غیر متوقع۔ وہ جملہ تھا جو اس نے آخر میں کہا۔ معاملہ ختم کرنے تک کی نوبت کیسے آ گئی تھی؟ اس کے نزدیک یہ ایک جھگڑا تھا۔ پہلی بار اس کے پیٹ میں گرہیں پڑی تھی۔ اس شام پہلے کی طرح ڈاکٹر صفدر علی نے اسے دروازے پر ریسیو نہیں کیا، نہ اس سے مضافہ کیا، نہ اس کے لیے اٹھے تھے۔ وہ لاؤنج میں کوئی کتاب پڑھ رہے تھے۔ اس کے آنے پر اس نے کتاب بند کر کے سائڈ پر رکھی۔ سالار سلام کر کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا۔ میں تم سے بہت لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا سالار۔ سالار نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ وہ ان کے منہ سے پہلی بار تم کا طرز تخاطب سن رہا تھا، ورنہ وہ تو اپنے ملازم کو بھی آپ کہہ کر مخاطب کرتا تھا۔ میں پچھلے 4 دن سے صرف اس بات پر شرمندہ ہوں کہ میں نے امامہ کی شادی تم سے کیوں کرائی۔ تم اس قابل نہیں تھے۔ محبت کے دعوے کرنا اور بات ہوتی ہے، لیکن کسی عورت کو اپنے گھر میں عزت سے رکھنا ایک بالکل الگ بات ہے۔ تم صرف پہلا کام کر سکتے تھے۔ لاؤنج سے منسلک کمرے میں وہ ڈاکٹر صاحب کی آواز اور اس کی خاموشی کو سن رہی تھی۔ اپنی بیوی کو اس طرح نکالنے والے مرد کو میں مرد تو کیا انسان بھی نہیں سمجھتا۔ تمہیں اگر اس بات کا پاس نہیں تھا کہ وہ تمہاری بیوی ہے تو اس بات کا پاس ہونا چاہیے تھا کہ وہ میری بیٹی ہے۔ میں نے اسے گھر سے نہیں نکالا، وہ خود۔ سالار کچھ کہنے کی کوشش کی۔ ڈاکٹر صاحب نے اس کی بات کاٹ دی۔ تم نے گاڑی ارینج کی تھی؟ اندر بیٹھی امامہ کانپنے لگی تھی۔ اس نے ڈاکٹر صاحب کو کبھی اتنی بلند آواز میں بات کرتے نہیں سنا۔ تمہاری جرأت کیسے ہوئی تم اس کے کردار کے بارے میں بات کرو؟ سالار نے نظریں اٹھا کر انہیں دیکھا۔ ان کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔
آپ نے اس سے یہ پوچھا کہ یہ بات میں نے کیوں کی؟ اندر بیٹھی امامہ کا چہرہ فق ہو گیا۔ میں اس سے کچھ نہیں پوچھوں گا، میں تمہارے کردار کو نہیں جانتا، لیکن 9 سال سے وہ میرے پاس ہے۔ وہ کوئی ایسا کام نہیں کر سکتی جس پر تم اس کے کردار پر انگلی اٹھاؤ۔ اسے یقین تھا کہ وہ اب جلال کا نام لے گا، اب لے گا۔ اس کا پورا جسم سرد پڑا تھا۔ سالار کا ایک جملہ اسے اس وقت ڈاکٹر صاحب کی نظروں میں گرانے والا تھا۔ وہ 1 2 3 4، اس کا دل سیکنڈ سے بھی زیادہ تیز رفتار سے دھڑکنے لگا۔ پھر امامہ نے اس کی آواز سنی۔ ایک لمحے کے لیے اس کا دل رک گیا۔ آئی ایم سوری۔ اسے یقین نہیں آیا۔ یہ وہ جملہ نہیں تھا جس کی وہ توقع کر رہی تھی۔ اس کی سوری نے اسے شوق کیا تو ڈاکٹر صاحب کو اور بھی متشعل کیا۔ ایک بات یاد رکھنا تم سالار، جو کچھ تم کو زندگی میں ملنا ہے اس عورت کے مقدر سے ملنا ہے۔ یہ تمہاری زندگی سے نکل گئی تو خواری کے سوا کچھ تمہارے ہاتھ نہیں آئے گا۔ ہاتھ ملو گے ساری عمر تم۔ تمہاری خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے تمہیں امامہ کا کفیل بنایا۔ کبھی رازق بننے کی کوشش بھی مت کرنا۔ رازق تم نہیں ہو سکتے، اس کے خدا اس کو تم سے بہتر کفیل دے دے گا۔ وہ کاٹو تو لہو نہیں کے مصداق بنا بیٹھا تھا۔ شرمساری ہی شرمساری تھی جو وہ محسوس کر رہا تھا۔ وہ اندر بیٹھی امامہ بھی اسی طرح کی ندامت کے سمندر میں غرق تھی۔ اسے گھر میں رکھنا ہے تو عزت سے رکھو، ورنہ ابھی اور اسی وقت اسے چھوڑ دو۔ تم سے کئی گنا اچھے انسان کے ساتھ اس کو بیاہ دوں گا میں آپ سے اور اس سے بہت شرمندہ ہوں۔ آپ اسے بلائیں، میں ابھی اس سے معذرت کر لیتا ہوں۔ اندر بیٹھی امامہ جیسے زمین میں گڑ گئی تھی۔ کلثوم آنٹی اسے بلانے آئی تھی اور اس کا دل چاہا کہ وہ کہیں بھاگ جائے۔ زندگی میں اپنے شوہر کا جھکا ہوا سر دیکھنے سے بڑی ندامت کا سامنا اس نے آج تک نہیں کیا تھا۔ میں بہت زیادہ معذرت خواہ ہوں۔ جو کچھ ہوا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ جو کچھ کیا غلط کیا میں نے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ سالار نے نظریں اٹھائے بغیر اسے بیٹھتے ہی کہا۔ امامہ کے رنج میں کچھ اور اضافہ ہوا۔ آج سالار کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی اور اس کا ذمہ دار وہ خود کو ٹھہرا رہی تھی۔ بیٹا آپ جانا چاہیں تو چلی جائیں اور نہیں جانا چاہے تو۔ ڈاکٹر صاحب نے اس سے کہا۔ نہیں، میں جانا چاہتی ہوں، اس نے اپنی آنکھیں رگڑتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، پھر اپنا سامان پیک کر لیں، ڈاکٹر صاحب نے اس سے کہا۔ وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس نے سامان بیگ میں رکھا۔ ڈاکٹر صاحب امامہ کے اٹھتے ہی اسٹڈی روم میں چلے گئے اور وہ سر جھکائے بیٹھا رہا۔ بیٹا کھانا لگاؤں؟ کلثوم آنٹی نے جیسے ماحول کو بہتر کرنے کی کوشش کی۔ نہیں، میں کھانا کھا کر آیا تھا۔ اس نے اب بھی نظریں نہیں اٹھائی۔ وہ نظریں اٹھانے کے قابل ہی نہیں رہا تھا۔ ملازم سافٹ ڈرنک کا ایک گلاس اسے دے کر گیا۔ سالار نے چند گھونٹ لے کر گلاس واپس رکھ دیا۔ امامہ کو پیکنگ میں 5 منٹ سے زیادہ نہیں لگے تھے۔ سالار نے کھڑے ہو کر خاموشی سے اس سے بیگ لے لیا۔ ڈاکٹر صاحب بھی ان کو گاڑی تک چھوڑنے آئے تھے، لیکن ہمیشہ کی طرح سالار سے اس بار بغلغیر نہیں ہوئے۔ گاڑی کے سڑک پر آنے تک دونوں میں کوئی بات نہیں ہوئی۔ پھر سالار نے کہا، میں شرمندہ ہوں، میں نے تمہارے ساتھ غلط رویہ اپنایا۔ سالار میں تم سے بہت شرمندہ ہوں، مجھے پتہ نہیں تھا ابو کو غصہ آئے گا۔ انہوں نے تمہارے ساتھ، سالار نے اس کی بات کاٹ دی۔ انہوں نے ٹھیک کیا، جو بھی کیا، غلط تو کچھ بھی نہیں کیا اس نے، لیکن میں نے تمہارے کریکٹر کے بارے میں کچھ نہیں کہا تھا۔ تمہارا مطلب ہے کہ تم یہ سب کہو گے اور میں یہ نہ سمجھوں کہ تم میرے کردار پر انگلی اٹھا رہے ہو؟ سالار خاموش رہا۔ وہ مجھے اتفاقاً اس دن پارک میں مل گیا، اس نے کہنا شروع کیا۔ اس دفعہ سالار نے اس کو نہیں ٹوکا۔ ابھی چند ماہ پہلے اس نے دوسری شادی کی ہے۔ اس نے لنچ کے لیے اصرار کیا۔ مجھے خیال بھی نہیں آیا کہ تمہیں برا لگ سکتا ہے، اور میں نے تو لنچ بھی نہیں کیا۔ کچھ دیر بیٹھے رہے، پھر وہ آدمی اور ان کی مسز آ گئی۔ مجھے دیر ہو رہی تھی تو میں وہاں سے گھر آ گئی، بس اتنی سی بات تھی۔ میری غلطی آیا نہیں، اور میری غلطی یہ تھی کہ میں نے تمہاری بات نہیں سنی، سن لینی چاہیے تھی۔ آئی اوور ریئیکٹڈ۔ اب وہ مدھم آواز میں اعتراف کر رہا تھا۔ بےعزتی کروانی تھی اس لیے۔
وہ بڑبڑایا۔ وہ اسے کہنا چاہتی تھی کہ وہ اس کی کتنی احسان مند ہو رہی تھی، لیکن کہہ نہ سکی۔ اس کے ایک لمحے کی چپ نے اس کی عزت رکھ لی، جیسے سارے دنوں کے رویوں کا کفارہ ادا کر دیا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ تمہیں کسی آدمی کے ساتھ میرا ملنا اتنا برا لگے گا، ورنہ میں تو کبھی بھی۔ کچھ دیر کے بعد امامہ نے کہا۔ سالار نے اس کی بات کاٹ دی۔ وہ کوئی آدمی نہیں تھا امامہ، وہ اب میرے لیے صرف کوئی آدمی ہے۔ سالار نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ اس نے ناک رگڑتے ہوئے ایک بار پھر آنکھیں صاف کرنے کی کوشش کی۔ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ ہاں ٹھیک ہے۔ اس نے امامہ کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر جیسے ٹمپریچر چیک کیا۔ بخار ہے؟ تھوڑا سا۔ ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہوں؟ نہیں، میڈیسن لے رہی ہوں، بیگ میں ہے۔ وہ خاموش ہو گیا۔ اس ایک واقعے نے اعتماد کے اس رشتے میں عجیب دراریں پیدا کر دی تھیں۔ اس رات گھر آ کر ان کے درمیان کوئی بات چیت نہیں ہوئی۔ امامہ میڈیسن لے کر سو گئی اور سالار اسٹڈی روم میں جا کر سگریٹ پیتا رہا۔ وہ پچھلے کئی مہینوں سے اسے خوش کرنے کی آخری حد تک جا رہا تھا، اس کے سارے ناز نخرے اٹھا رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ سب کچھ امامہ کے دل سے جلال انصر نامی شخص سے متعلقہ ہر طرح کے جذبات نکال دے گا۔ وہ اس کے قریب آ رہی تھی، لیکن جلال کسی بھوت کی طرح دوبارہ نمودار ہو گیا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے اتنی خوبصورتی سے دھوکہ دے رہی تھی۔ وہ 2 دن پہلے ہونے والی ایک ایک بات کو یاد کر کے سلگتا رہا۔ وہ ملاقات اگر اتفاقی تھی تو اس کے بعد اس نے امامہ کی جو حالت دیکھی تھی وہ اس کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ اس دن اس کے آفس میں امامہ جو آخری چیز بھولی تھی وہ باتھ روم بیسن کی سیل پہ رکھی ہوئی اس کی شادی کی رنگ تھی۔ وہ رنگ اس کے جانے کے بعد سالار کو وہاں سے ملی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ گھر پہنچ کر اسے رنگ یاد آ جائے گی، لیکن اس دن تو کیا اگلے 2 دن تک امامہ کو کچھ یاد نہیں آیا۔ وہ مسلسل انگلی میں رہنے والی اتنی قیمتی چیز کو کیسے فراموش کر سکتی ہے؟ جلال سے ہونے والی اس ملاقات کے بعد اس نے اس کے رنگ اتارنے کو جیسے نیا مفہوم پہنا دیا تھا۔ باجی آپ کہاں تھی؟ اگلی صبح وہ ملازمہ کے بل دینے پر جاگی۔ میں چند دن اپنے گھر رہنے گئی تھی۔ منہ ہاتھ دھو کر وہ واپس آئی تو ملازمہ اسٹڈی روم کی صفائی کر رہی تھی۔ سگریٹ کے ٹکڑوں سے بھرے ایشٹرے نے اسے چونکا دیا۔ مجھے لگتا ہے باجی سالار صاحب سگریٹ پینے لگے ہیں۔ ہر روز اسی طرح ایشٹرے بھرا ہوتا ہے۔ اب روز روز تو کوئی مہمان نہیں آتا ہوگا۔ وہ جواب دی بغیر وہاں سے نکل گئی۔ اگلی صبح اس نے ایشٹرے پھر سگریٹ کے ٹکڑوں سے بھرا ہوا دیکھا۔ وہ اس بات سے پریشان ہوئی کہ وہ اسموکر نہیں تھا لیکن عادی بن رہا تھا۔ کئی دنوں کے بعد اس رات سالار نے کھانا بڑی رغبت سے کھایا۔ وہ عام طور پر 1 چپاتی سے زیادہ نہیں کھاتا تھا، لیکن آج اس نے 2 چپاتیاں کھائی۔ اور بنا دوں؟ امامہ نے اسے دوسری چپاتی لیتے ہوئے دیکھ کر پوچھا۔ نہیں، میں پہلے ہی اوور ایٹنگ کر رہا ہوں۔ اس نے منع کیا۔ امامہ نے اس کی پلیٹ میں کچھ سبزی ڈالنے کی کوشش کی۔ اس نے روک دیا۔ نہیں، میں ویسے ہی کھانا چاہ رہا ہوں۔ امامہ نے کچھ حیرانی سے اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے ہاتھ کی چپاتیاں اسے پسند تھیں۔ اس دن پہلی بار اس نے آخری لقمہ اسے نہیں دیا۔ وہ کھانا کھانے کے بعد ٹیبل سے اٹھ گیا۔ وہ برتن اکٹھے کر رہی تھی جب وہ کچھ پیپرز لیے آیا۔ یہ کیا ہے؟ امامہ نے کچھ حیرانی سے پیپرز کو دیکھا۔ بیٹھ کر دیکھ لو۔ وہ اس کے قریب کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ وہ بھی کچھ الجھے انداز میں پیپرز لے کر بیٹھ گئی۔ پیپرز پر ایک نظر ڈالتے ہی اس کا رنگ فق ہوا۔ طلاق کے پیپرز ہیں یہ؟ وہ بمشکل بول سکی۔ نہیں، یہ میں نے اپنے وکیل سے ایک ڈائیورس ڈیٹ تیار کروایا ہے۔ اگر کبھی خدا نخواستہ ایسی صورتحال ہوئی تو یہ تمام معاملات خوش اسلوبی سے طے کرنے کی ایک کوشش ہے۔ مجھے تمہاری بات سمجھ میں نہیں آئی۔ وہ اب حواس باختہ تھی۔ ڈرو مت، یہ کوئی دھمکی نہیں ہے۔ میں نے یہ پیپرز تمہارے تحفظ کے لیے تیار کروائے ہیں۔ سالار نے اس کے کانپتے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا۔ کیسا تحفظ؟ اسے اب بھی ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے۔ میں نے علیحدگی کی صورت میں فائنینشیل سیکیورٹی اور بچوں کی کسٹڈی تمہیں دی ہے، لیکن میں نے تو طلاق نہیں مانگ رہی۔ وہ اس کی گفتگو اس کے سر پیٹ سے گزر رہی تھی۔
میں بھی تمہیں طلاق نہیں دے رہا، لیکن صرف قانونی طور پر خود کو پابند کر رہا ہوں کہ میں علیحدگی کے کیس کو کورٹ میں نہیں لے کر جاؤں گا۔ تمہیں علیحدگی کا حق اور بچوں کی کسٹڈی دے دوں گا۔ جو بھی چیزیں اس عرصے میں حق مہر، تحائف، جیولری یا روپے اور پراپرٹی کی صورت میں تمہیں دے دوں گا، وہ سب خلا یا طلاق دونوں صورتوں میں تمہاری ملکیت ہوگی۔ میں ان کا دعویٰ نہیں کروں گا۔ یہ سب کیوں کر رہے ہو تم؟ اس نے بے حد خائف انداز میں اس کی بات کاٹی۔ میں اپنے آپ سے ڈر گیا ہوں امامہ، وہ سنجیدہ تھا۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مجھے تم پر اتنا غصہ آ سکتا ہے۔ میں نے تمہیں گھر سے نہیں نکالا، لیکن اس رات میں نے پرواہ نہیں کی تھی کہ تم گھر سے کیوں اور کہاں جا رہی ہو۔ میں اتنا مشتعل تھا کہ میں نے یہ پرواہ بھی نہیں کی کہ تم بحفاظت کہیں پہنچی بھی ہو یا نہیں، وہ بے حد صاف گوئی سے کہہ رہا تھا۔ اور پھر اتنے دن میں نے ڈاکٹر صاحب کی بات تک نہیں سنی۔ I just wanted to punish you۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، بہت جلد پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے۔ اللہ حافظ۔